الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قابل احترام پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، سپروائزر صاحب، اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، عزت مآب استاد محترم پرنسپل صاحب کے حکم پر آپ کی سماعت کے حضور حاضری ہوئی. میں سر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیز طلباء و طالبات، دنیا کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی فعل انجام دیتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہی کائنات کا اصول بھی. جب تک ہم اپنے مقصد کو نہیں پہچانتے ہیں اور مقصد کو ضروری سمجھ کر کام نہیں کرتے ہیں تو اس کام میں ہمیں کامیابی بھی نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے. اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، اپنی معرفت کے لیے بھی پیدا کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا تو اس کی عبادت بھی کرے گا. یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. اسی طریقے سے ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہمارے ہر کام میں ایک مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ہم کو اسی مقصد کو اپنا نصب العین سمجھ کر کام کرنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر ہم کامیاب ہوتے ہیں. اس وقت آپ کی جو عمر ہے وہ زمانے طالب علم والی عمر ہے. اس عمر میں آپ کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو پڑھ لکھ کر آگے بڑھ کر ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک کامیاب انسان بننا ہے. اسی مقصد کے تحت ہم روزانہ اسکول آتے ہیں اور اسکول آ کر کے پڑھائی کرتے ہیں. اسکول آنے پر ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کو پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھنا ہے، اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لانا ہے. ایسی تبدیلی جو بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر، کامیابی والے راستے پر آ جائے. اس تبدیلی کے لیے اسکول میں آنا ہے اور اس کو مقصد بنا کر کے ہم کو محنت کرنا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اسکول تو آ رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں اور یہاں آ کر کھیل تماشے میں، شرارت میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. یقیناً وہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا جو شرارت نہ کرے. شرارت اور بچے ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، لیکن ایسی شرارت، ایسی مستی جس سے آپ کا خود کا نقصان ہو جائے. ہر بچہ شرارت کرتا ہے، چاہے کتنا ہی سیدھا ہو، مدرسے میں پڑھنے والا کیوں نہ ہو، وہ بھی شرارت کرتے ہیں. ایک استاد تھے، ان کا نام تھا قاری عبدالغفور. بڑے سخت تھے، بچوں پر بڑی سختی کیا کرتے تھے. تو بچے ایسے اساتذہ کرام کو تھوڑا پسند نہیں کرتے، حالانکہ استاد محترم جو سختی کرتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ استاد اگر آپ پر سختی کر رہے ہیں تو وہ آپ کا برا چاہتے ہیں، کبھی نہیں. استاد اگر آپ پر سختی کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کا فائدہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ بچہ سیدھے راستے پر چلنے والا بن جائے. تو ہم اپنے دل میں استاد کے لیے ناراضگی اور غصہ پیدا نہ کریں، بلکہ ہمارے ایک استاد کو کہتے تھے کہ اگر کوئی آپ پر سختی کرتا ہے آپ ان کو شکریہ ادا کریں. آپ صبر اور شکر سے کام لیں. صبر کس بات پر؟ صبر اس بات پر کہ استاد کی سختی سے جو تکلیف آپ کو ہوتی ہے اس پر صبر کریں. اور شکر کس بات پر؟ شکر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اساتذہ کرام عطا فرمائے جو آپ کی فکر کرنے کے لیے آپ پر سختی کرتے ہیں. تو وہ استاد جو تھے بہت سختی کرتے تھے،
اور بچے ان سے بہت خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ ان بچوں نے شرارت کے طور پر، مدرسے کے بچے تھے، شرارت کے طور پر یہ پلان کیا کہ استاد محترم کو کہیں بھی کیسے بھی ڈرایا جائے، یہ ہم کو ڈراتے ہیں ہم ان کو ڈرائیں گے۔ انہوں نے پلان کیا، شرارت کی۔ استاد محترم کی عادت تھی، وہ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد جب تھوڑا سناٹا ہو جاتا تھا وہ قبرستان جایا کرتے تھے اور قبرستان جا کر کے دعا وغیرہ کیا کرتے تھے، ان کا معمول تھا اور بچوں کو یہ چیز معلوم تھی۔ اب جب جمعرات کو استاد محترم قبرستان جا رہے تھے تو معمول کے مطابق قبرستان پہنچے، ان کے جو طلباء تھے وہ پیچھے دیوار کی جانب چھپ کر کے بیٹھ گئے گروپ میں۔ استاد قبرستان میں داخل ہوئے، انہوں نے دعا پڑھی، السلام علیکم یا اہل القبور۔ بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام بھائی عبدالغفور۔ اور پورا جو معاملہ تھا وہاں پر استاد محترم گھبرا گئے، خوف کھا گئے اور ڈر کر کے پیچھے ہو کر گھر چلے گئے، قبرستان بھی نہیں۔ تو بچے شرارت کرتے ہیں، لیکن ایسی شرارت جس سے ان کو خود نقصان پہنچ جائے، ایسی شرارت کہ جس سے کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے، کسی کا منہ پھٹ جائے، کسی کو سر پر مار لگ جائے، کوئی بچہ آپ کی وجہ سے، آپ کی چھوٹی سی شرارت کی وجہ سے ایک مہینہ اسکول آنے سے قاصر رہے، ایسی شرارت کو شرارت نہیں کہا جاتا، بلکہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اور پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی ہماری کسی شرارت کی وجہ سے، ہمارے کسی پڑوسی کو، پڑوسی صرف اس کو نہیں بولتے جو ہمارے گھر کے اطراف میں رہتے، بلکہ ہماری اسکول میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے کھیل کے میدان میں، جس جگہ ہم جاتے ہیں ہر اس جگہ پر ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو جو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس شخص کے لیے بہت سارے انعامات بھی ہیں، اور جو پڑوسی کے ساتھ میں تکلیف کا معاملہ کرتا ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جو پڑوسی کے ساتھ میں تکلیف کا معاملہ کرتا ہے، جس سے اس کا پڑوسی خوش نہ ہو بلکہ تکلیف میں رہتا ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم اسکول میں آتے ہیں، ہم ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو، ہمارے آس پاس بیٹھنے والے ہمارے دوست بھائی کو تکلیف ہو، بلکہ ہم خود بھی پڑھیں اور ان کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں کہ بھائی ہم اسکول میں آ رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف پڑھائی ہونا چاہیے اور پڑھ کر کے آگے بڑھنا ہے، ماں باپ کی امیدوں کو پورا کرنا ہے۔ وہ کتنی امیدوں سے ہم کو اسکول بھیجتے ہیں، ہمارے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں، اور ہم ان کو کیا نتائج فراہم کرتے ہیں، کیا رزلٹ دکھاتے ہیں، وہ کتنے ناراض ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں ہمارے رزلٹ دیکھ کر کے۔ جب اسکول سے ان کے موبائل پر فون جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی شکایت ہی کا فون ہوگا، میرے بچے کی شکایت آئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ سر آپ کا فون آیا نا، مجھے لگا پکے میں اس نے کچھ گڑبڑ کیا ہوگا اس لیے آپ نے شکایت کے طور پر فون کیا۔ ہمارے ماں باپ ہم سے کیا توقعات رکھ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیز طلباء اور طالبات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مبارک عمر دی ہے کہ ہم جو چیز پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس عمر کا صحیح استعمال کریں، صحیح استعمال کرنے پر ہماری زندگی بن جائے گی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استاد محترم ایک شعر اکثر کہا کرتے ہیں، وہ شعر کہہ کر کے آپ حضرات سے ودا لیتا ہوں کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا منزل تجھے پکارے۔ السلام علیکم۔